بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ ہوم اکنامکس۔ آج ہم سٹارٹ لیں گے رنگ سے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہے کسی بھی مادے کی بنی ہوئی ہو، کوئی نہ کوئی رنگ ضرور رکھتی ہیں، یعنی کائنات کی انہی رنگا رنگی اور اس کی دلکشی اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ ترین ذوق کی عکاسی کرتی ہیں۔ شوخ رنگ دھندلے یا ہلکے بھی ہوتے ہیں۔ یہ چیزوں کو روشن، تاریک، وزنی یا ہلکا، چھوٹا یا بڑا دکھائی دینے کا تاثر بھی دیتے ہیں۔ گھریلو سجاوٹ میں رنگوں سے زیادہ مؤثر عنصر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں موجود تمام رنگوں کو چند گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی رنگوں کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں جن کو ایک مقدار میں سہولت کی خاطر ترتیب دیا گیا ہے۔ ان مقدار کو رنگوں کا مقدار کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو ہیں یہ رنگوں کا مقدار ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف رنگ ہیں۔ اس میں ہے بنیادی رنگ، یعنی کائنات کی تمام رنگ 3 رنگوں سے بنتے ہیں: نیلا، پیلا اور لال۔ یہ 3 رنگ ہر رنگ کی بنیاد ہیں، یعنی یہ ہمارے پاس 3 رنگ ہیں: نیلا، پیلا اور لال۔ یہ 3 رنگ ہر رنگ کی بنیاد ہیں۔ ثانوی رنگ کسی بھی 2 بنیادی رنگوں کے برابر مقدار میں ملاپ سے جو تیسرا رنگ بنتا ہے اسے ثانوی رنگ کہا جاتا ہے۔ مثلاً یعنی بنیادی رنگ اور بنیادی رنگ یہ ثانوی رنگ، لال، پیلا، نارنجی، یعنی ہم لال اور پیلا رنگ کو برابر مقدار میں ملاتے ہیں تو اس سے نارنجی رنگ بنتا ہے۔ اگر ہم لال اور نیلا رنگ برابر مقدار میں ملائیں تو اس سے کاسنی رنگ بنتا ہے۔ پیلا اور نیلا رنگ بنائیں تو اس سے سبز رنگ بنتا ہے۔ درمیانی رنگ جب ایک بنیادی اور اس کے قریب ثانوی رنگ ملائے جائیں تو درمیانی رنگ بنتا ہے۔ مثلاً یعنی یہ بنیادی، ثانوی، درمیانی رنگ۔ لال اور نارنجی کو اگر ہم مکس کریں تو اس سے سرخی مائل نارنجی رنگ بنتا ہے۔ لال کاسنی تو اس سے سرخی مائل کاسنی رنگ بنتا ہے۔ نیلا کاسنی تو نیلا مائل کاسنی۔ نیلا سبز، نیلا مائل سبز۔ پیلا سبز تو پیلا مائل سبز۔ پیلا نارنجی تو پیلا مائل نارنجی رنگ بنتا ہے۔ یعنی یہ درمیانی رنگ ہے۔ جب ایک بنیادی اور اس کے قریب ثانوی رنگ ملائے جائیں تو درمیانی رنگ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوہرے ثانوی رنگ، یعنی جب 2 ثانوی رنگوں کے برابر ملانے سے یہ رنگ بنتے ہیں، تاہم ایسے رنگوں میں بنیادی رنگوں کی جھلک سے دھندلاہٹ موجود ہوتی ہیں۔ یہ رنگ مندرجہ ذیل ہیں، یعنی ثانوی ثانوی یعنی دوہرے ثانوی، سبز پیلا نیلا، نارنجی پیلا لال یعنی پیلا نما کاسنی رنگ بنتے ہیں۔ پیلا نیلا یعنی نیلا لال، یہ دھندلا نیلا رنگ بنتا ہے۔ پیلا لال، نیلا لال، یہ دھندلا سرخ رنگ بنتے ہیں۔ یعنی یہ 2 ثانوی رنگوں کے برابر ملانے سے یہ رنگ بنتے ہیں جو دھندلاہٹ کا احساس دیتے ہیں۔ پھر ملتی جلتی اشکال میں ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے۔ مثلاً مستطیل یا مربع کے اندر مستطیل یا مربع، یا دائرے کے اندر دائرہ۔ ہر سجاوٹ میں مختلف وضع اور حجم کی چیزیں استعمال ہوتی ہے، تاہم انہیں ہم آہنگ کرنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں مثلاً فرنیچر کمرے کی دیواروں کے ساتھ اس ترتیب دینی چاہیے تاکہ وہ ان کی خطوط سے اختلاف نہ کرتی ہوئی نظر آئیں۔ اشیاء کی جسامت اور ان کے پہچان اور ان کی پیمائش اور تناسب کے اصول پر مبنی ہوتے ہیں۔
مثلاً بڑے کمرے میں چھوٹی چیزیں اس میں خالی پن اور بکھراؤ کا احساس دیتے ہیں، وہیں پر چھوٹی سائز کے کمرے میں بڑی سائز کا فرنیچر گھٹن اور تنگی کا احساس دیتے ہیں۔ یعنی چیزیں سخت یا کھردری یا نرم و ملائم سطح رکھتی ہیں۔ جب دو متوازی سطحیں آپس میں رکھی جائیں یا ہم آہنگ کی جائیں تو نہایت نامناسب امتزاج بن جاتا ہے۔ مثلاً بیت کے فرنیچر پر نفیس ریشمی کپڑا نہایت نامناسب امتزاج ہے، اس میں درمیانی قسم کے ٹیکسچرز نہایت دلکش لگتے ہیں۔ کمروں میں فرنیچر اور دیگر اشیاء رکھنے سے پہلے کمرے کی تعمیری بناوٹ مثلاً دیواروں، کھڑکیوں اور دروازوں کی وضع ضرور مد نظر رکھنی چاہیے۔ اکثر دروازے کے سامنے والی دیوار میں بڑے سائز کا صوفہ یا فرنیچر رکھ دینے سے توازن حاصل ہو جاتا ہے اور باقی کمرے میں چھوٹی اشیاء کے ساتھ غیر رسمی توازن ہم آہنگ کیا جائے۔ پھر ہے تسلسل، یعنی تسلسل سے مراد یہ ہے کہ تسلسل سے مراد یعنی نگاہ کی مسلسل اور نرم حرکت ہے جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم کر واپس آ جائے یا آرائش کے رقبے پر گھوم آئے، یعنی بغیر ڈیزائن کے خالی جگہ میں کوئی حرکت نہیں پائی جاتی، یعنی یہ خاموش اور سکون کا احساس دیتی ہیں۔ جب اس خالی جگہ پر کوئی چیز رکھ دی جائے تو نگاہیں اس کی بناوٹ، ساخت اور خطوط پر گھومنے لگتی ہیں اور اس پر سکون، ماحول کی خاموشی ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی بھی سجاوٹ میں تسلسل 4 طریقوں سے پیدا کی جا سکتی ہے: بار بار دہرانے سے، سائز کو بتدریج بڑھانے سے، مسلسل خطوط سے چیزوں کو ملانے سے، مرکز سے پھیلتے ہوئے خطوط کے ذریعے سے۔ تناسب، یعنی اشیاء یا چیزوں کے درمیان جو تعلق اور وابستگی ہوتی ہے اس کے ذریعے یکجہتی پیدا کرنے کو تناسب کہا جاتا ہے۔ جب چیزوں کو اکٹھا کر کے سجایا یا ترتیب دیا جاتا ہے تو وہ خود بخود اچھا یا برا تناسب پیدا کرتا ہے جو مختلف حصوں یا چیزوں کا آپس میں خوشگوار تعلق ہے۔ یعنی کسی بھی ترتیب سے رکھی گئی چیزیں کمرے کے رقبے کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، یعنی جیسے قدیم یونانیوں نے صدیوں کی کوشش کے بعد 2-3 کا تناسب مقرر کیا جو آج کل بہترین مانا جاتا ہے۔ پھر ہے توازن، یعنی توازن سے مراد وہ ترتیب ہے جو نگاہوں کے لیے آرام، سکون اور اطمینان کا باعث ہو۔ یعنی زندگی اور آرٹ میں توازن کی اہمیت ویسے ہی ہے جیسے تولنے کے لیے ترازو، یعنی اس ترازو کے توازن اور آرٹ یا سجاوٹ کے توازن کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ ترازو میں مادی چیزوں کو تول کر وزن کیا جاتا ہے جبکہ آرٹ میں توازن چیزوں کو قوت کشش اور وزن سے لگایا جاتا ہے۔ یعنی توازن 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک رسمی توازن اور دوسرا غیر رسمی توازن۔ یعنی یا آپ رسمی توازن دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وزن بچے ہیں، یا آپ غیر رسمی توازن دیکھ رہے ہیں یعنی کہ اس میں ایک چھوٹا اور بڑا دونوں ایک فاصلے سے مرکز سے دور بیٹھے ہیں تو یہ تختہ غیر متوازن ہے۔ پھر ہے نمایاں کرنا۔ نمایاں کرنے سے مراد ظاہری ہیئت یعنی ظاہری شکل کے اعتبار سے منتخب کرنا یا سجانا ہے۔ آرائش کی تمام اشیاء جو رنگ، وضع یا جسم میں باقی چیزوں سے مختلف یا غیر معمولی خوبصورتی یا خصوصیت کی حامل ہیں ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاہم اس سلسلے میں سادگی کو ضرور مد نظر رکھا جائے کیونکہ رنگ یا ڈیزائن کی زیادتی الجھن کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ساتھ نمایاں کی جانے والی چیزوں کے ارد گرد کا پس منظر سادہ ہونا چاہیے۔ چیزوں کو مختلف رنگوں یا گروپ بندی کے ذریعے بھی نمایاں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز بذات خود بہت خوبصورت یا خوبصورت ڈیزائن والی ہو تو اس پر مزید سجاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کھندہ کیے ہوئے لکڑی والے صوفے پر بہت زیادہ رنگوں یا پرنٹ والے کپڑے کا استعمال اس کی خوبصورتی کو متاثر کرے گا۔
آرٹ اور ڈیزائن کے یہ تمام عناصر اور اصول نہ صرف فرنیچر کی ترتیب اور آرائش کے لیے ضروری ہوتے ہیں بلکہ گھر پودے لگانے سے لے کر کھانے کی میز پر کھانا سجانے تک یہی اصول کارفرما ثابت ہوتے ہیں اور مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے رنگ سے سٹارٹ لیا تھا، رنگ ہم نے پڑھا، اس کے بعد ہم نے بنیادی رنگ، ثانوی رنگ، درمیانی رنگ، دوہرے ثانوی رنگ یعنی رنگوں کے ملانے کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ پھر ہم نے رقبے کے متعلق، ڈیزائن کے اصول کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ پھر ہم نے تسلسل پڑھا ہے، تسلسل میں ہم نے 4 طریقے پڑھے ہیں۔ پھر ہم نے تناسب پڑھا، تناسب کے بعد ہم نے توازن اور نمایاں کرنا پڑھا۔ تو امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آج کے لیسن کی۔ تو آج ہمارے لیسن یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔